انسان کے دلچسپ اور پسندیدہ مشغلوں میں سے ایک اہم مشغلہ کھیل کود ہے۔ کھیل کود بچپن اور جوانی کا بہترین مشغلہ ہے۔ عمر کے مختلف مراحل میں مختلف کھیل انسان کی پسندیدگی کا مرکز ثابت ہوتے ہیں۔ اسلام نے کھیل کود کو ناپسند نہیں کیا۔ اسلام کھیل کود سے نہیں روکتا۔ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ کھیل کود کے حوالے سے ہی ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بے انتہا چاہتے تھے، اس قدر چاہتے تھے کہ وہ ان کو اپنے سے جدا کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ یوسف کے دوسرے بھائیوں کو یہ بات گراں گزری۔ یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں نے ایک مرتبہ پوری منصوبہ بندی کے بعد اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ما لک لا تأمنا علی یوسف، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے؟ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ کل بھیج دو، وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے اور مزہ کرے۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جب یوسف کے بھائی یوسف کو لے کر گئے تو انہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا اور پھر واپس آ کر کہتے ہیں کہ انا ذہبنا نستبق، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے تھے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، بھیڑیے نے اسے کھا لیا۔ تو غرض یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی کھیل کود کے لیے وہ پابندی کے ساتھ اپنے شہر کے باہر جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا العب مع الصبیان فسلم علینا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، آپ نے ہمیں سلام کیا۔ کھیل کود خصوصاً خوشی کے موقع پر انسان کی چاہت ہوتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ خوشی کے موقع پر کھیل کود کے ذریعے دل بہلائے۔ اسلام نے ہمیں اس کی اجازت دی۔ شادی بیاہ کے موقع پر دف بجانے کی اور اچھے اور بامقصد اشعار کہنے کی اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ایام تشریق جو حقیقت میں ایام عید ہیں، ان کو احادیث میں ایام اکل و شرب کہا گیا ہے، کھانے پینے کے دن، خوشی منانے کے دن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مینا کے ایام میں اللہ کے نبی میرے پاس تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے، جبکہ دو چھوٹی بچیاں گا رہی تھیں، کچھ نظمیں پڑھ رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو ان بچیوں کو ڈانٹ کر روک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہما یا ابا بکر فإنہا ایام عید، اے ابو بکر انہیں چھوڑ دو، انہیں گانے دو، کیونکہ یہ عید کے ایام ہیں۔ عید کے ان ایام میں، مینا کے ان دنوں میں اللہ کے نبی نے انہیں گانے اور پھر گا کر اپنا دل بہلانے اللہ کے نبی نے انہیں تلقین کی اور ترغیب دی۔ خصوصاً عید کے ایام میں، عید کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھیل کا مشاہدہ کر کے آپ نے کھیلنے والوں کی ہمت افزائی فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی مجھے آڑ کیے ہوئے تھے اور میں آپ کی آڑ میں حبشیوں کو دیکھ رہی تھی، وانا انظر الی الحبشۃ وهم یلعبون فی المسجد، کہ وہ مسجد میں کھیل رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کھیل کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے یہ مشاہدہ کروایا۔
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔